ہم سب تاریخ کی بڑی بڑی کتابیں پڑھتے ہیں، لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ خود ان کتابوں کی کیا کہانی ہے؟ یہ ہم تک پہنچی کیسے؟ ان کے پیچھے علم، جنگ اور ٹیکنالوجی کی ایک ایسی داستان چھپی ہے جو کسی بھی تھرلر سے کم نہیں۔ ظاہر ہے ماضی کو سمجھنے کے لیے ہمارا سب سے بڑا سہارا تاریخ ہی تو ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ سب سے پہلی تاریخی کتابیں لکھی ہی کیسے گئیں؟ اور اس سے بھی بڑا سوال کہ اتنی صدیوں کے سفر میں یہ علم ہم تک محفوظ پہنچا کیسے؟ یہ بچا کیسے؟ یہ صرف تاریخ کی نہیں بلکہ علم کے بچ جانے کی ایک ناقابل یقین کہانی ہے۔ تو آئیے اس کہانی کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جب تاریخ خود خطرے میں تھی۔ بالکل شروع میں کوئی کتابیں نہیں تھیں، تاریخ لکھی نہیں جاتی تھی، سنائی جاتی تھی۔ وہ کتابوں میں نہیں، لوگوں کے سینوں میں محفوظ تھی۔ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حیات تھے، تاریخ تو چلتی پھرتی، جیتی جاگتی حقیقت تھی۔ اسے لکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرا اور آخری صحابہ بھی دنیا سے رخصت ہونے لگے، تب پہلی بار یہ خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں یہ سارا علم ہمیشہ کے لیے گم نہ ہو جائے۔ 717 عیسوی میں خلیفہ عمر بن عبد العزیز نے اس خطرے کو بھانپ لیا۔ انہوں نے مشہور عالم ابن شہاب الزہری کو تاریخ کی پہلی کتاب مرتب کرنے کا حکم دیا۔ الزہری نے کام مکمل بھی کر لیا، لیکن افسوس، کتاب مکمل ہوتے ہی خلیفہ کو شہید کر دیا گیا اور کچھ ہی عرصے میں اموی خلافت کا بھی خاتمہ ہو گیا، اور اس افراتفری میں تاریخ اسلام پر لکھی گئی وہ پہلی کوشش ہمیشہ کے لیے وقت کی دھول میں کھو گئی۔ لیکن علم کے دشمن صرف جنگیں اور سیاست ہی نہیں تھے، اس وقت کی ٹیکنالوجی بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی۔ دیکھیں، اس دور میں کتابیں پپائرس پر لکھی جاتی تھیں۔ یہ سرکنڈوں سے بننے والا ایک بہت مہنگا اور نازک سا مواد تھا۔ اس پر لکھی کتابیں نہ صرف نایاب تھیں بلکہ انہیں محفوظ رکھنا بھی تقریباً ناممکن تھا۔ لیکن پھر ایک جنگ نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا۔ صدیوں تک کاغذ بنانے کا ہنر صرف چین کا راز تھا، لیکن ایک جنگ ہوئی اور عباسی فوج نے چینی سپاہیوں کو قیدی بنا لیا۔ انہی قیدیوں کے ساتھ کاغذ بنانے کا یہ راز بھی بغداد پہنچ گیا۔ خلیفہ ہارون الرشید نے اس کی اہمیت کو فوراً پہچان لیا اور بغداد کو دیکھتے ہی دیکھتے کاغذ کی صنعت کا عالمی مرکز بنا دیا۔ اس ایک چیز نے علم کے ایک نئے دور کا دروازہ کھول دیا۔ اور اب چونکہ کاغذ سستا اور عام تھا، اسلامی دنیا میں علم کا ایک سنہری دور شروع ہو گیا۔ اس کاغذ کے انقلاب سے جو سب سے بڑے نام پیدا ہوئے ان میں سے ایک تھے امام الطبری۔ انہوں نے تاریخ الرسل الملوک لکھی، جسے آج ہم سب تاریخ الطبری کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ دنیا کی تاریخ کا ایک شاہکار ہے، لیکن ان کا کردار ان کے علم جتنا ہی بڑا تھا۔ وہ بغداد میں صرف 10 دینار ماہانہ پڑھاتے تھے، اور جب ایک بار انہیں سونے کا خزانہ پیش کیا گیا تو انہوں نے اس میں سے صرف اپنے 10 دینار اٹھائے اور کہا، یہی میرا حق ہے، میں ایک سکہ بھی زیادہ نہیں لوں گا۔ کمال کی اصول پسندی تھی۔ اس سنہری دور کے آخر میں ایک اور بڑا نام سامنے آتا ہے جنہیں اکثر جدید دنیا کا پل سمجھا جاتا ہے۔ ابن خلدون۔ کچھ لوگ تو انہیں اسلامی سنہری دور کا آخری عظیم عالم مانتے ہیں۔ ان کی کتاب مقدمہ تاریخ اور سماجیات پر ایک انقلابی کام ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ آج بھی ہارورڈ اور آکسفورڈ جیسی یونیورسٹیوں میں یہ پڑھائی جاتی ہے۔ یہ علم کا واقعی ایک سنہری دور تھا، لیکن پھر ایک ایسی تباہی آئی جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ 1258 میں جب ہلاکو خان کی منگول فوج بغداد کی طرف بڑھ رہی تھی تو شہر فضول بحثوں میں کھویا ہوا تھا۔ انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ کیسی قیامت ان کے دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ جب منگولوں نے شہر پر حملہ کیا تو تاریخ دان لکھتے ہیں کہ دریائے دجلہ پہلے مقتولین کے خون سے سرخ ہو گیا اور پھر ان لاتعداد کتابوں کی سیاہی سے سیاہ ہو گیا جنہیں دریا میں پھینک دیا گیا تھا۔ بیت الحکمت، جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی لائبریری تھی، راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ لاکھوں کتابیں اور بغداد کی کاغذ کی صنعت، سب کچھ تباہ ہو گیا۔ ایک ہی حملے میں مسلمانوں کا 400 سالہ سنہری دور ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اس تباہی کے بعد دنیا ایک ایسے موڑ پر آ کھڑی ہوئی جہاں ایک نئی ٹیکنالوجی نے طاقت کا سارا توازن ہی بدل دیا۔ اس تباہی کے بعد جب علم کو دوبارہ جمع کیا جا رہا تھا تو ایک کاتب دن میں تقریباً 40 صفحات ہی لکھ پاتا تھا، صرف 40۔ لیکن پھر مغرب میں ایک ایسی ایجاد ہوئی جو روزانہ 4000 صفحات چھاپ سکتی تھی: پرنٹنگ پریس۔ جب 1440 کے قریب یورپ میں گٹنبرگ نے پرنٹنگ پریس ایجاد کیا تو وہاں علم تک رسائی میں ایک انقلاب آ گیا، لیکن سلطنت عثمانیہ نے اسے حرام قرار دے دیا۔ ان کا ماننا تھا کہ علم قلم کی حرمت سے حاصل ہوتا ہے، مشین سے نہیں۔ اس فیصلے کے پیچھے کاتبوں کے طبقے کو تحفظ دینا اور معلومات کے پھیلاؤ کو کنٹرول کرنا بھی شامل تھا۔
نتیجہ یہ نکلا کہ یورپ میں 1000 سے زیادہ پرنٹنگ پریس لگ گئے، جبکہ مسلم دنیا میں اگلے 300 سال تک ایک بھی نہیں۔ یہ 300 سال کی تاخیر کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ ایک ایسا فرق تھا جس نے دنیا کی تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ایک طرف علم ہزاروں گنا تیزی سے پھیل رہا تھا اور دوسری طرف دنیا اب بھی ہاتھ سے لکھی کتابوں کے دور میں ہی جی رہی تھی۔ ان کتابوں کی یہ پوری کہانی ہمیں ایک چیز بتاتی ہے کہ علم کتنا نازک ہوتا ہے، اور ایک سوال پیدا کرتی ہے، ہمارے اپنے دور کی وہ کون سی پرنٹنگ پریس ہے، وہ کون سی ٹیکنالوجی ہے جو ایک بار پھر سب کچھ بدل سکتی ہے؟